قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ظالم، ان کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، ہاں وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں تاخیر سے موقع دیتا ہے، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے کہ پھر جس دن سارے لوگوں کی آنکھیں دیکھیں گی اور پہچانیں گی۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ظالم ظلم کر کے اگر یہ سوچے کہ ہم آرام سے سکون سے سو جائیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کروں کہ اسلام ظلم کے متعلق کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، ظلم ایک لفظ ہے جس کو ابھی سب استعمال کر رہے ہیں، حقیقی لفظ تو یہ عربی کا ہے، اور عربی میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء الی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی کو اگر کوئی پیروں پر پہن لے، پیروں میں ڈال لے، یہ ظلم ہے۔ یعنی جس کی جو جگہ ہے اسے وہیں رکھا جائے، اور اس جگہ کے علاوہ اس کو اس سے کمتر جگہ میں رکھ دیا گیا تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف مارنے اور توڑنے کو ہی ظلم کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی کو صرف اپنے احساسات سے بھی آدمی ظلم دے سکتا ہے۔ تمہارا چہرہ بھی کبھی ظالم بن جاتا ہے۔ کسی سے روٹھ جانا اور نہ بات کرنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، واللہ لا یحب الظالمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم بالکل پسند نہیں، اور خود اپنے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزو، ظلم کی ابتدا کبھی اپنے گھروں سے ہوتی ہے اور کبھی فکروں سے بھی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آس پاس ہی دیکھ لے تو وہیں سے اس کے ظلم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ بڑے ظلم ہیں جو نظر آتے ہیں، اور کچھ ہلکے ظلم ہیں جو گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، یہاں پر بھی ظلم ہی ہے۔ بچوں کو ان کے حقوق نہ دینا، صرف مارنے کی بات نہیں، اگر اس کو صحیح طریقے کی تعلیم نہ دیا، آوارہ چھوڑ دیا، تو باپ نے اپنے بچے پر ظلم کیا۔ قیامت کے دن وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے بچہ کہ میرے باپ نے مجھے نہ تربیت دیا اور نہ ہی مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو ظلم کبھی اپنے گھروں سے شروع ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ پر، شوہر بیوی پر، اور کبھی بیوی شوہر پر، دونوں طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ظلم جو گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ وہ والا ظلم نہیں جو یزید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ظلم ظلم ہے، گناہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس نے دنیا میں ظلم کیا، اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کی سزا رب ذوالجلال آخرت میں تو رکھا ہی ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ظالم اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا۔ دنیا میں بھی دیکھے گا۔ یہ صدائے بازگشت کی طرح ہے، صحرا میں جب کبھی کوئی آواز چلاتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کر کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدائے بازگشت۔ کسی گنبد کے نیچے آپ آواز دیں تو ٹکرا کر کے آواز پلٹ آتی ہے۔ تو ظلم کو صدائے بازگشت کی طرح کہا گیا ہے کہ جب تم ظلم کرتے ہو تو یہ ظلم تمہیں واپس اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ تم نے اپنوں کے ساتھ کیا ہے تو بھی یہ تمہیں نظر آئے گا، اور اسی لیے والدین کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ زندگی میں دیکھ کر کے جائے گا، اس کی اولاد اس سے بھی بڑا ظلم اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ چین سسٹم گناہ ہے۔ ظلم سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں
ظلم کو کبھی روا نہیں رکھا کسی کے بھی ساتھ۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام یا شریعت میں رہ کر کے ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ظلم سے تعبیر ہو، ہرگز نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لقب دیا گیا قرآن میں وہ رحمت للعالمین کا ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت ظلم کا اپوزٹ ہے۔ رحمت مہربانی کرنا، شفقت کرنا لوگوں کے معاملات میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں وہ رحمت ہی نظر آئے گی۔ اور رہی بات جنگوں کی، جہاد کی، اس کو اگر کوئی تعبیر کرتا ہو ظلم سے تو وہ اندھا ہے یا پھر کج فہم ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ در حقیقت جہاد اور جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ بھی حضور پاک کی رحمت کا ہی حصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی ہی یہ مظاہر ہیں۔ میں آپ کو آج کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ تاریخی باتیں بھی ضرور عرض کروں گا۔ اسلام جس جگہ بھی گیا امن و امان کا پرچم پہلے لہرایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں، ان مورخین میں بھی لکھا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج بھی انگریزوں کے بڑے بڑے تاریخ دان جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں انگلش میں ہیں، آپ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں ان کی تاریخ، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے بھی برجستہ یہ صاف صاف لکھا ہے کہ ہم نے ایسا جرنیل اور ایسا سپہ سالار نہیں دیکھا جو اس قدر قیدیوں کو معاف کرتا ہے، جو اس کے خلاف تلوار اٹھا کر کے آئے۔ دیکھیں جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے، دنیا پوری جانتی ہے کہ جنگوں میں ہوگا یہ کہ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھایا اس کے ساتھ تمہارا بھی مقابلہ ہوگا ہی۔ میاں اگر تم نہیں اٹھاؤ گے وہ مارے گا، اور اگر تم جیت گئے تو ٹھیک ہے، یہ تو جنگوں میں ہوتا ہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ قیدی بنا کر کے کیوں لایا گیا، تو صرف جرم یہی ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی کیوں تھی، اور اگر تم سکسیس ہو جاتے تو ہماری گردن بھی مار سکتے تھے۔ بات تو یہی ہے نا۔ مثال کے طور پر چلتے پھرتے آدمی کو پولیس پکڑ کر کے نہیں لے جائے گی اندر، لیکن پولیس پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا پھر کچھ اسلحہ دکھایا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو اٹھا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ تم نے حکومت یا پھر جو لوگ اہلکار تھے ان کے خلاف تم نے ہتھیار اٹھائے، یہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے جنگوں اور جہادوں میں جو لوگ بھی مخالفین تلوار اٹھاتے اور تیر چلاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یا تو وہ مارے جاتے یا تو پھر قید کیے جاتے۔ یہ انصاف ہی تھا۔